اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین، آج سے ہم سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالعہ کا آغاز کریں گے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس تاریخی مطالعہ کو ہم قابل فہم اور آسان انداز میں آپ کے گوش گزار کریں، تاکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ کر ہم اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھال سکیں اور اپنی دنیا و آخرت سنوار سکیں۔ دوران گفتگو ہم سے اگر کوئی لفظی، معنوی یا تشریحی غلطی ہو جائے تو اہل تحقیق حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ وہ ہماری اصلاح فرما دیں۔ سامعین، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے موضوع گفتگو میں سے سب سے زیادہ حسین موضوع گفتگو ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ حساس موضوع گفتگو بھی ہے، کیونکہ اس موضوع کے دوران ہونے والی گفتگو میں کوئی ایک بھی لفظی، معنوی یا تشریحی غلطی ہماری دنیا و آخرت کی تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ لہٰذا ہم اللہ رب العزت اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نہایت عاجزی و گریہ زاری کے ساتھ معافی کے طلبگار ہیں، اور رحمت برحق سے یہ امید و یقین رکھتے ہیں کہ ہماری یہ کوشش اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے صدقے میں قبول ہوگی، اور دوران گفتگو ہر طرح کی ہونے والی غلطی سامعین اور ہمارے قلوب و اذہان سے محو ہوگی انشاءاللہ۔ سامعین، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں اپنی گفتگو کا آغاز مکہ مکرمہ اور کعبہ مقدسہ سے کروں گا، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے ابتدائے کائنات سے لے کر انتہائے کائنات تک اپنی بندگی کے لیے مخصوص فرمایا، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سمت یکجائی مقرر فرما دیا۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں اپنی سمت یکجائی کے متعلق بھی کچھ نہ کچھ علم ہو۔ سامعین، مکہ مکرمہ وہ مقدس بستی ہے جہاں دنیا کے بت قدوں میں پہلا خدا کا گھر بنا، جس کی عظمت و رفعت میں کوئی اس کا ثانی نہیں، اور جس کے چشمہ فیض سے پورا عالم انسانیت فیضیاب ہو رہا ہے۔ یوں تو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے اسماء مبارکہ جس کثرت سے ہیں، اتنی کثرت سے دنیا کے کسی شہر کے نام نہیں، بلکہ مکہ مکرمہ کے نام تو بہت زیادہ ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 18 مقامات پر ان کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے زیادہ نام ہوں تو وہ اس چیز کی عزت اور عظمت پر دلالت کرتے ہیں، چنانچہ ہم برکت کے لیے صرف چند مشہور ناموں کا ذکر کریں گے۔ قرآن کریم کی سورہ الفتح میں خالق حقیقی نے اسے مکہ کے نام سے نوازا ہے، اور اگر آپ مکہ کے مادہ اشتقاق کا جائزہ لیں تو یہ لفظ مک سے مشتق ہے، جس کے معنی دھکیلنے اور جذب کرنے کے ہیں، کیونکہ یہ شہر بہت زیادہ آباد ہے۔ چلنے اور طواف کرنے میں زیادہ بھیڑ کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو دھکیلتے ہیں، اس لیے اس کے مادہ اشتقاق میں دھکیلنے کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، اور اس کی یہ صفت بھی ہے کہ گناہ گاروں کے گناہ جذب کر لیتا ہے، اسی لیے اس کے مادہ اشتقاق میں جذب کرنے کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مادہ اشتقاق میں ظالم اور جابر کو تباہ و برباد کرنے کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، کیونکہ یہ جابر و ظالم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اس لیے اس کو مکہ مکرمہ کہتے ہیں۔ اور مکہ ایک ایسی جگہ کو بھی کہا جاتا ہے جو اپنی مقناطیسی قوت سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لے،
کیونکہ اس سرزمین پر اللہ کا مقدس گھر ہے جس کے باعث لاکھوں لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ اس شہر دلربا کو بکہ بھی کہتے ہیں، جیسا کہ قرآن حکیم کی سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا ہے یہی ہے جو مکہ میں ہے، جو بڑا برکت والا اور تمام جہانوں کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اسے بکہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہاں بڑے بڑے ظالم اور جابر لوگوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں، ہر متکبر یہاں بے بس اور عاجز ہو جاتا ہے، اور اس کی طرف برا ارادہ کرنے والا ذلیل و خوار اور تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اسی لیے اسے بکہ بھی کہتے ہیں۔ سامعین، یہاں اس بات کی وضاحت بھی کر دوں کہ امام ابراہیم، امام ظاہری اور اکرمہ کا بیان ہے کہ بیت اللہ شریف اور اس کے ارد گرد کا علاقہ بکہ ہے اور باقی تمام شہر مکہ ہے، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی قول منقول ہے کہ بکہ صرف بیت اللہ شریف ہے اور اس کے ماں سوا پورا شہر مکہ ہے، اور بکہ ہی وہ مخصوص مقام ہے جہاں طواف کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طواف صرف حرم کے اندر ہی جائز ہے، باہر نہیں، کیونکہ باہر کا حصہ مکہ میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ابن کثیر نے یہ روایت بھی لکھی ہے کہ بکہ تو صرف بیت اللہ شریف ہے، اور جہاں تک حدود حرم ہے وہ سارا مکہ ہے۔ سامعین، مکہ مکرمہ کو اللہ رب العزت نے ام القریٰ کے نام سے بھی نوازا ہے، اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کی وجہ تسمیہ یوں بیان کرتے ہیں کہ یہ شہر عزت و تقریب میں دنیا بھر کے شہروں سے بزرگ و برتر ہے۔ سامعین، مکہ مکرمہ کو اللہ رب العزت نے ام القریٰ کے نام سے بھی نوازا ہے، اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کی وجہ تسمیہ یوں بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ شہر عزت و تکریم میں دنیا بھر کے شہروں سے بزرگ و برتر ہے، کیونکہ اسی کو پھیلا کر کرۂ ارضی وجود میں آیا، اسی لیے اسے ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ کے ان چند اسماء مبارکہ کا تذکرہ کرنے کے بعد اب مختصراً مکہ مکرمہ کے فضائل آپ کے گوش گزار کروں گا۔ مکہ مکرمہ اس پوری کائنات ارضی میں وہ برکت والی جگہ اور رحمتوں والا مقام ہے جسے اللہ رب العزت نے دنیا بھر کے شہروں میں ایک عالم قدس شہر کی حیثیت عطا فرمائی، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ہر دل نواز، مرکز بخشش اور خلت انوار میں لپٹے ہوئے اس شہر بے مثال کو اپنے برگزیدہ بندے، سب سے افضل انسان اور سب سے اعلیٰ و ارفع ہستی، امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت کے لیے مختص فرمایا، اور اپنے دین کے فروغ کے لیے اور اپنے گھر بیت اللہ شریف اور اس کے حج کے لیے اس شہر کو منتخب فرمایا۔ اور سرزمین مکہ وہی جگہ ہے جس کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کے لیے لوگوں کو دعوت عام دی اور جس کے لیے دعا فرمائی، جس کا ذکر سورہ البقرہ میں اللہ رب العزت نے کچھ یوں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ اے میرے رب، اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے، یعنی جہاں بھوک اور خوف دونوں سے امن ہو، دل کو سکون حاصل ہو، اور اس کے رہنے والوں کو میوے عطا فرما، یعنی ان کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائیں۔ سامعین، یہ شہر خوباں نزول ملائک کا مرکز، انبیاء و اولیاء کا ٹھکانہ و مدفن، ہر چیز کی پیدائش کا موجب و سبب اور ہر انعام خداوندی کی بنیاد ہے۔ یہاں اللہ کی واضح اور کھلی نشانیاں ہیں جن کی زیارت سے جہاں ایمان کو حلاوت و چاشنی ملتی ہے تو وہاں سے ہی استقرار و استحکام بھی ملتا ہے۔ انہی میں سے مقام ابراہیم، صفا و مروہ، آب زمزم اور حجر اسود ہیں، حتیٰ کہ یہی وہ شہر ہے جس میں بیت اللہ شریف ہے، جہاں ادا کی جانے والی ایک نماز لاکھوں نمازوں کا اجر و ثواب اپنے دامن میں رکھتی ہے، اور اس کے ارد گرد تقریباً 300 انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں۔ یہ مرجع خلائق شہر امن ہے
اس میں داخل ہونے والے کو امن و امان مل جاتا ہے، خون ریزی کی یہاں ممانعت ہے۔ اس شہر میں حلال تو دور کی بات ہے، حرام جانور کا شکار بھی گناہ ہے، اس کے درختوں اور شاخوں کا کاٹنا بھی حرام ہے۔ یہ اس قدر امن والا شہر ہے کہ ہر ذی روح اور غیر ذی روح اس کے سائے میں محفوظ ہیں۔ یہاں قدم قدم پر عافیت کے شامیانے نصب ہیں، اور یہ وہ عظیم الشان شہر ہے جس کی عظمت و فضیلت کی اللہ رب العزت نے قرآن میں قسمیں کھائی ہیں۔ جیسا کہ سورہ البلد میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ کہ میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں۔ اور سورہ 3 میں فرمایا کہ امن والے شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ سامعین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر مکہ کی عظمت کچھ یوں بیان فرمائی کہ ابن ماجہ میں سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ مسجد نبوی میں ایک نماز 50,000 نمازوں کے درجے کے برابر فضیلت رکھتی ہے، اور جبکہ مسجد حرام میں ایک نماز 1,00,000 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے باقی مسجدوں میں نماز پڑھنے سے۔ اور تفسیر کبیر میں ہے کہ مسجد حرام کی فضیلت مسجد نبوی پر بالکل اسی طرح ہے جس طرح باقی مسجدوں پر مسجد نبوی کی فضیلت ہے۔ سامعین، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے مکہ مکرمہ میں رمضان المبارک پایا اور اس کے روزے رکھے اور تراویح ادا کی تو کسی دوسرے مقام کی نسبت یہاں اسے 1,00,000 رمضان شریف کا اجر و ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ اسے ہر دن اور رات کے بدلے ایک غلام آزاد کرنے کا اجر بھی ملے گا، اور 2 گھوڑوں کا بوجھ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص مکہ مکرمہ میں ایک دن بیمار ہو گیا تو اللہ رب العزت اس شخص کو نہ صرف اس دن کے اعمال کے اجر سے نوازتا ہے بلکہ 7 سال کے اعمال کے برابر اجر عطا کرتا ہے، اور اگر وہ مسافر ہو تو اس کے اجر کو اس سے بھی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے مکہ کی گرمی پر 1 ساتھ بھی صبر کیا تو اس شخص سے جہنم 100 سال کے فاصلے تک دور کر دی جائے گی، اور جنت 200 سال کی مسافت اس کے قریب کر دی جائے گی۔ اور مزید یہ فرمایا کہ یہ شہر نہ تو میرے سے پہلے کسی کے لیے حلال ہوا اور نہ ہی میرے بعد ہوگا، میرے لیے بھی دن کی تھوڑی سی دیر کے لیے حلال ہوا تھا۔ سامعین، اللہ رب العزت نے تمام اولاد آدم میں سے انبیاء کرام علیہ السلام کو منتخب فرمایا اور پھر ان میں رسولوں کو چنا، اور رسولوں میں سے بھی اولو العزم رسولوں کا انتخاب ہوا جن کا تذکرہ سورہ احزاب اور سورہ شعراء میں موجود ہے۔ پھر ان میں سے بھی اپنے خلیل یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اپنے حبیب یعنی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا۔ پھر ان دونوں کے لیے مکہ مکرمہ کو پسند کیا جہاں مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں، اور جہاں کا داخلہ عاجزی و انکساری، طہارت و پاکیزگی اور احساس بندگی کے ساتھ ہے۔ بس یہی وہ شہر ہے جو تمام دنیا کے شہروں سے افضل ہے۔ اب مکہ مکرمہ کی مختصراً فضیلت جان لینے کے بعد ہم اس کے افضل ہونے کی پہلی وجہ یعنی بیت اللہ شریف کی تعمیر سے بھی مختصراً آگاہی حاصل کریں گے، تاکہ ہم جان سکیں کہ بیت اللہ کب تعمیر ہوا اور پھر اس کو دوبارہ کب تعمیر کیا گیا۔ حضرت کعب الاحبار سے روایت ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے 40 برس پہلے کعبہ شریف کی سرزمین پانی پر قائم تھی، پھر اس سے زمین کو پھیلا دیا گیا، یعنی یہی وہ مقدس و بابرکت خطہ ہے جو پوری کائنات ارضی کا منبع و سرچشمہ ہے، اور اسی سے ساری زمین کو پھیلایا گیا ہے۔
نے زمین و آسمان کی پیدائش سے قبل اسے وجود بخشا گیا ہے۔ سامعین، امام بہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلا ٹکڑا جسے اللہ رب العزت نے زمین میں سے پیدا کیا وہ بیت اللہ شریف کی جگہ ہے، پھر اسی سے زمین کو پھیلا دیا گیا، اور سب سے پہلا پہاڑ جس کو زمین پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ ابو قبیس ہے، پھر اسی سے پہاڑ بھی پھیلائے گئے۔ اور حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ علی زین العابدین بن حسین بن امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے استفسار کیا کہ اس گھر یعنی بیت اللہ شریف کا سب سے پہلا طواف کس نے کیا، جس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں کچھ اس طرح ہے، ترجمہ کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔ اس پر ملائکہ نے عرض کی، مولا یہ نئی جنس سے بننے والا خلیفہ زمین میں فساد برپا کرے گا، خون ریزی اور نافرمانی کرے گا، آپ وہ خلیفہ ہم میں سے بنائیں، ہم زمین میں فساد انگیزی اور خون ریزی اور نافرمانی اور سرکشی نہیں کریں گے، بلکہ ہم تو ہر وقت حمد و ثنا اور اطاعت و فرما برداری کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، بس اللہ رب العزت کے اس فرمان سے ملائکہ پر خوف طاری ہو گیا کہ کہیں اللہ رب العزت ہم سے ناراض نہ ہو گیا ہو، اور انہوں نے عرش عظیم کے گرد طواف کرنا شروع کر دیا اور باری تعالیٰ سے خشوع و گریہ زاری کے ساتھ معافی مانگنے لگے اور عرش عظیم کے گرد مسلسل طواف کرتے رہے، حتیٰ کہ پروردگار عالم نے ان پر نظر رحمت فرمائی اور عرش عظیم کے نیچے حسن و جمال میں عدیم النظیر ایک گھر رکھا جو زبر و جد کے 4 ستونوں پر قائم تھا، جنہیں سرخ یاقوت سے ڈھانپ دیا گیا، اسی لیے اسے بیت الفراح کہا جاتا ہے۔ پھر باری تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس گھر کا طواف کرو، عرش کی نسبت اس گھر کا طواف سہل اور آسان تھا۔ یہی بیت المعمور ہے جس میں 70,000 فرشتے ہر روز داخل ہوتے ہیں، اور جس فرشتے کو ایک دفعہ داخلہ نصیب ہو گیا قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر بیت المعمور کی طرح میرا ایک گھر بناؤ۔ اس کے بعد باری تعالیٰ نے اپنی زمینی مخلوق کو حکم دیا کہ میرے اس گھر کا طواف کرو جس طرح آسمان والے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ سامعین، امام بغوی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال قبل فرشتوں نے بیت اللہ شریف تعمیر کیا، اور زمین پر رہنے والے ملائکہ کو باری تعالیٰ نے اس کے طواف کا حکم دیا، اور جب سیدنا آدم علیہ السلام آسمان سے اتر کر زمین پر آئے تو وہ ملائکہ کی پاکیزہ باتیں سننے سے محروم ہو گئے، دل مغموم اور اداس رہنے لگا۔ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، مولا میں اس نعمت سے محروم ہو گیا ہوں۔ تو رب کریم نے فرمایا، آپ مکہ معظمہ جائیں، وہاں میرا گھر تعمیر کر کے اس کا طواف کریں اور اس کے پاس نماز پڑھیں، جس طرح فرشتے میرے عرش کا طواف کرتے ہیں اور اس کے پاس نماز پڑھتے ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں مکہ پہنچے، وہاں جبرائیل علیہ السلام نے پر مار کر کعبہ شریف کی بنیادیں ظاہر کی جو انتہائی گہری تھی۔ پھر فرشتے 5 مختلف پہاڑوں سے بڑی بڑی وزنی چٹانیں لائے، جن میں سے ایک چٹان 30 آدمی مل کر بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان پتھروں سے بیت اللہ شریف تعمیر کیا، یوں خانہ کعبہ کی پہلی انسانی تعمیر وجود میں آئی۔ اور پھر خانہ کعبہ کی انسانی تعمیر مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اب اس گھر کا طواف کرو، اور انہیں بتایا گیا کہ آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا خدا کا گھر ہے۔ اس کے بعد صدیاں بیت گئی، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام نے
اس کا حج کیا، پھر صدیاں بیت گئی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا۔ آپ کعبہ مقدسہ کی تعمیر سے پہلے فرمان الہی کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے شیر خوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو یہاں لے آئے، اور جب آپ ان دونوں ہستیوں کو یہاں لائے جدھر آج کعبہ مقدسہ موجود ہے، اس وقت وہاں بظاہر کچھ بھی نہیں تھا، چٹیل میدان تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میدان میں حضرت ہاجرہ اور شیر خوار بچے کو حکم خدا پر تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ اور جب آپ واپس جانے لگے تو آپ کی وفا شعار اہلیہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میں تمہیں خدا کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ یہ جواب سن کر حضرت ہاجرہ کی پریشانی جاتی رہی اور بڑے اطمینان سے انہوں نے فرمایا تو رب ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے ہوئے اپنے اس مختصر سے کنبے کو ایک مشک پانی اور چند سیر کھجوریں دے کر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واپس گئے ابھی چند دن ہی گزرے تو پانی اور کھجوریں ختم ہو گئی۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے ننھے اسماعیل علیہ السلام تڑپنے لگے۔ بے چینی کے عالم میں حضرت ہاجرہ کوہ صفا پر گئی، دور دور تک نظر دوڑائی مگر کہیں بھی پانی کا کوئی نشان تک نہ ملا۔ پھر جب کوہ صفا سے کچھ نہ ملا تو آپ بھاگ کر مروہ کی پہاڑی پر گئی، شاید ادھر سے کوئی پانی کا سراغ مل جائے، اور یوں آپ نے پانی کی تلاش میں 7 چکر کوہ صفا اور مروہ کے لگائے، اور ان دونوں پہاڑوں کے درمیان نشیب تھا۔ آپ اس نشیب کو دوڑ کر طے کرتی تھی تاکہ کوئی چیز آپ کے لخت جگر کو نقصان نہ پہنچائے۔ آخری چکر لگاتے ہوئے جب آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا تو وہ اپنی مبارک ایڑیاں زمین پر رگڑ رہے ہیں اور وہاں سے پانی ابلنے لگا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ نے جلدی سے پانی کے گرد مٹی کی ایک بنی بنا دی اور فرمایا زم زم، یعنی ٹھہر جا ٹھہر جا، اس اندیشہ سے کہ کہیں یہ پانی بہہ نہ جائے۔ سامعین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اسماعیل پر، اگر وہ جلدی نہ کرتی اور اس پانی کے گرد مٹی کی بنی نہ بناتی تو زمزم ایک بہت بڑا چشمہ ہونا تھا۔ پھر فرشتوں نے حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ سے فرمایا آپ اندیشہ نہ کریں، یہاں کے رہنے والوں کو پیاس کی تکلیف نہ ہوگی، کیونکہ یہ ایسا چشمہ ہے جس سے اللہ کے مہمان پیاس بجھائیں گے۔ نیز فرشتے نے یہ بھی بتایا کہ اس بچے کا باپ آئے گا اور دونوں باپ بیٹا اللہ کا گھر تعمیر کریں گے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں گھر تعمیر ہوگا۔ پھر کچھ عرصہ خوشبخت ماں اپنے سعادت مند بچے کے ساتھ وقت بسر کرتی رہی۔ اسی اثناء میں قبیلہ جرہم کا ایک قافلہ جو ملک شام جا رہا تھا اس کا ادھر سے گزر ہوا۔ یہاں کے خشک پہاڑوں میں پرندوں کو چہچہاتے سنا تو کہنے لگے کہ ان پرندوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پانی ہے، کیا تم میں سے کسی کو معلوم ہے کہ اس وادی میں کوئی پانی کا چشمہ ہے؟ سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ چنانچہ وہ پہاڑی پر چڑھ گئے، دیکھا کہ وادی میں میٹھے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے۔ ایک خاتون اپنے کم سن بچے کے ساتھ وہاں سکونت پذیر ہے۔ انہوں نے اس خاتون سے درخواست کی کہ وہ انہیں یہاں رہنے کی اجازت دے دیں، اور کہا کہ قبیلہ جرہم کے لوگ ان کی تنہائی میں ان کے انیس ثابت ہوں گے اور چشمے کی مالک وہی رہیں گی۔ چنانچہ آپ نے بنو جرہم کے قافلے کو یہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ اب اس عظیم البرکت شہر کے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد پہلے مکین یہی لوگ تھے۔ سامعین، وقت گزرتا رہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک 13 برس کے قریب ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم ملا۔ سراپا تسلیم و رضا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی تعویل کا سہارا لیے بغیر اس دشوار گزار حکم کو بجا لانے میں گریز کی راہ اختیار نہ کی۔
بلکہ اس حکم الہی سے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی آگاہ کر دیا، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، اے میرے پدر بزرگوار، کر ڈالیے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیکر حسن و جمال بیٹے کو لے کر جنگل میں پہنچے، ان کو پیشانی کے بل زمین پر لٹایا اور گلے پر بے دھڑک چھری چلا دی۔ سامعین، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گلا نہ کاٹ پائے، اور غیب سے ندا آئی، بس ابراہیم، بس آپ اپنا ہاتھ روک لیں، آپ نے اپنے خواب کی عملی تصدیق کر دی ہے، جیسا کہ سورہ الصافات کی آیات نمبر 104 اور 105 میں اللہ رب العزت نے فرمایا۔ ترجمہ کہ ہم نے آواز دی، اے ابراہیم بس ہاتھ روک لو، بے شک تو نے سچ کر دکھایا خواب، اور ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنوں کو۔ سامعین، اس واقعہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر شام واپس لوٹ گئے۔ وقت گزرتا رہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی جوان ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دین ابراہیمی کی تبلیغ میں لگے رہے، اور ادھر بنی جرہم قبیلہ کی تعداد میں بھی دن بدن اضافہ ہوتا گیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی ایک بچی کا رشتہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دے دیا۔ یوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ازواجی زندگی کا آغاز بھی ہوا۔ کئی سال بیت چکے تو پھر کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اور وفا شعار رفیقہ حیات کو ملنے کے لیے مکہ تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہ تھے، اور حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ بھی انتقال فرما چکی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اہلیہ نے آنے والے مہمان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو کو فرمایا، جب تمہارا شوہر اسماعیل علیہ السلام آئے تو اس کو بتانا کہ اس شکل و صورت کا ایک بزرگ آیا تھا، اور اس نے تمہیں وصیت کی ہے کہ اپنے گھر کی دہلیز بدل دو۔ آپ اتنا کہہ کر شام واپس لوٹ گئے، اور پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر واپس لوٹے تو آپ کی اہلیہ نے آپ کو اس بوڑھے شخص کا پیغام پہنچایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فوراً سمجھ گئے اور فرمایا، وہ بزرگ میرے پدر بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور وہ دہلیز جس کو بدلنے کا انہوں نے مجھے حکم دیا ہے وہ تم ہو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کو طلاق دے دی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد آپ نے بنو جرہم کی دوسری خاتون سے نکاح کیا۔ یہ خاتون بڑی خوش خصال اور سلیقہ شعار تھی۔ وقت گزرتا رہا، کچھ عرصے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ اپنے صحرا نشین کنبے کی خبر لینے کے لیے آئے، لیکن اب کی بار بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہ تھے، اور ان کی زوجہ نے آنے والے مہمان کے ساتھ بڑا عمدہ سلوک کیا اور ان کی خوب خاطر مدارت کی۔ اس بار بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گنجائش نہ تھی کہ وہ رک کر اپنے بیٹے کی آمد کا انتظار فرماتے۔ آپ نے روانگی سے قبل اپنی بہو سے فرمایا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو انہیں بتانا کہ اس شکل و صورت کا بزرگ آیا تھا، اور اس نے تمہیں وصیت کی ہے کہ اپنے گھر کی دہلیز کو برقرار رکھو۔ سامعین، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس لوٹے تو آپ کو اپنے پدر بزرگوار کی خوشبو آئی۔ آپ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا، کیا کوئی مہمان آیا تھا؟ اس نے عرض کی، ہاں، ایک بزرگ آئے تھے، ان کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا، ان کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی، اور انہوں نے آپ کو وصیت کی ہے کہ اپنے گھر کی دہلیز کو قائم رکھیں۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بتایا کہ وہ میرے پدر بزرگوار تھے، انہوں نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں تمہیں اپنی رفیقہ حیات کی حیثیت سے اپنے ساتھ رکھوں۔ وقت گزرتا رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دین کی تبلیغ میں مشغول رہے، اور ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ملاقات کے لیے جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو اس دفعہ بیت اللہ شریف تعمیر کرنے کا حکم ملا، جس کی بنیادیں
جس کی بنیادیں حضرت آدم علیہ السلام رکھ چکے تھے۔ چنانچہ ایک فرشتے کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس جگہ کی نشاندہی فرما دی جہاں کعبہ شریف کی تعمیر مطلوب تھی۔ باپ اور بیٹے نے مل کر اللہ کے مقدس گھر کی تعمیر کا آغاز کیا۔ عرب کی تپتی دھوپ اور جھلس کے رکھ دینے والی تانبے کی طرح تپتی ریتلی زمین پر کھڑے ہو کر اللہ کے یہ دو بندے اس کا گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہاڑ سے پتھر توڑ توڑ کر اپنے سر پر اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں اور کبھی گارا تیار کر رہے ہیں، اور ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھ سے دیواریں چن رہے ہیں۔ معلوم نہیں کتنا عرصہ لگا ہوگا اس کام کو مکمل کرنے میں۔ کام کے کٹھن ہونے کے باوجود باپ بیٹے نے دم اس وقت لیا جب اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کے گھر کی تعمیر پایہ تکمیل تک پہنچ گئی۔ اور یوں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کعبہ کی جو مشہور تعمیر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ عمارت منہدم ہو گئی تو پھر بنو جرہم نے اس کو از سر نو تعمیر کیا، مگر جب وہ عمارت بھی منہدم ہو گئی تو پھر حضرت قصی بن کلاب نے خانہ کعبہ کی عمارت جو ان کے دور میں بوسیدہ ہو چکی تھی اس کو دوبارہ گرا کر تعمیر کروایا، اور اس بار انہوں نے خانہ کعبہ کی چھت بھی بنوائی جو کہ اس سے پہلے نہیں ہوا کرتی تھی۔ قصی بن کلاب قریش میں وہ پہلا آدمی تھا جس نے کعبہ شریف کی تعمیر کرنے کی سعادت حاصل کی، اور یہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے تھا، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 130 سال پہلے اس کی حکومت قائم ہوئی تھی۔ سامعین، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کعبہ شریف کی عمارت دوبارہ بوسیدہ ہوئی تو قریش نے اس کی از سر نو تعمیر کا منصوبہ بنایا، اور اب جب قریش نے کعبہ کی تعمیر کا از سر نو منصوبہ بنایا، اس وقت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 33 برس ہو چکی تھی، اور کعبہ کی اس تعمیر کی کئی وجوہات تھی، اور ان وجوہات کے علاوہ عمارت بہت پرانی ہونے کی وجہ سے بوسیدہ بھی ہو چکی تھی۔ ان تمام اسباب نے قریش کو تعمیر نو کا احساس دلایا، لیکن مسئلہ یہ درپیش تھا پہلی بوسیدہ عمارت کو گرانے کی جرت کون کرے؟ ہو سکتا ہے قدرت کو یہ مٹی کا حرم ہی پسند ہو، چنانچہ تمام سردار سر جوڑ کر بیٹھے اور فیصلہ یہ ہوا کہ ہماری نیت صحیح ہے اور ہم صرف کعبہ کی تعمیر نو چاہتے ہیں، اس لیے یہ امید کرتے ہیں کہ کوئی آفت نازل نہ ہوگی، ہمیں خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر کعبہ کی تعمیر کے لیے تمام انتظامات مکمل کیے گئے۔ جب تمام انتظامات ہو گئے تو وہ نازک لمحہ آیا جس سے سب خائف تھے۔ انہیں ڈر تھا اگر عمارت کعبہ جان بوجھ کر گرانے کی وجہ سے عذاب نازل ہو گیا تو کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ پھر آخر کار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے ماموں جناب وہاب جرت کر کے آگے بڑھے۔ ابھی انہوں نے کعبہ کا ایک پتھر اکھاڑا ہی تھا کہ وہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر دوبارہ اپنی جگہ جا لگا۔ لوگوں کے رنگ اڑ گئے، متوقع عذاب نے ان کے اوسان خطا کر دیے، کیونکہ ابرہہ کا حال وہ دیکھ چکے تھے۔ جب وہ اپنے لشکر کو کعبہ مقدس شہید کرنے کے لیے لایا تھا تو ان پر عذاب الہی چھوٹے چھوٹے ابابیل چھوٹی چھوٹی کنکریوں کی صورت میں لے کر آئے تھے، اور ابرہہ کو اس کے لشکر سمیت جان بچانے کی کوئی جگہ نہ ملی۔ مگر آج اہل قریش نے تو کعبہ مقدسہ کا ایک پتھر ہی اکھیڑ دیا تھا۔ جب اپنی آنکھوں سے انہوں نے یہ منظر دیکھا تو سمجھ گئے اب ان کی خیر نہیں۔ اس موقع پر پھر جناب وہاب نے بڑی حقیقت شناسی اور دور اندیشی سے کام لیا اور اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے گروہ قریش، وعدہ کرو کہ کعبہ کی تعمیر پر تم بالکل پاکیزہ، حلال اور صاف کمائی ہی خرچ کرو گے۔ کوئی شخص سود، غصب، غارت گری اور بدکاری کا ایک پیسہ بھی اس پر نہیں لگائے گا۔ تمام قبائل نے وعدہ کیا اور کعبہ معظمہ کے ایک ایک حصے کی تعمیر اپنے ذمہ لے لی۔ قرآن دازی کے ذریعے حجر اسود سے حجر تک کا حصہ
بنو عبد مناف اور بنو زہرہ کے حصہ میں آیا، اور حجر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک کی تعمیر بنو اسد اور بنو عبد الدار کے حصے میں آئی، اور حجر کے دوسرے کونے سے رکن یمانی تک کا حصہ بنو تیم اور بنو مخزن کے حصہ میں آیا، اور رکن یمانی سے حجر اسود تک کا حصہ بنو سہم، بنو حجم اور بنو عدی کے مقدر کا حصہ بنا۔ جب کعبہ مقدس کو تعمیر کرنے کی تقسیم ہو چکی تو اس کے بعد جناب وہاب نے آگے بڑھ کر کعبہ کی عمارت کا پتھر اکھیڑا تو وہ اکھڑ گیا۔ جب کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہ آیا تو پھر تمام قبائل عمارت گرانے میں مصروف ہو گئے اور ساری عمارت شہید کر دی گئی۔ سامعین، قریش جب کعبہ مقدسہ کی عمارت کو شہید کرتے کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رکھی ہوئی بنیادوں تک پہنچے تو انہیں بڑے بڑے پتھر نظر آئے جیسے اونٹ کی کوہان ہو، وہ ایک دوسرے سے پھنسے ہوئے تھے۔ ایک جوان نے انہیں بھی اپنی جگہ سے اکھیڑنا چاہا تو ایک بجلی کوندی، سب کی نظریں چندھا گئی اور سب کو ایک زبردست جھٹکا لگا جیسے بہت بڑا زلزلہ آ گیا ہو، اور وہ ڈر گئے اور مزید پتھر اکھیڑنے کا ارادہ ترک کر دیا اور انہی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کا فیصلہ کر لیا۔ کیونکہ تعمیر کعبہ ایک بہت بڑی سعادت تھی، سب لوگ مزدوروں کی طرح لگ گئے، چھوٹے بڑے کا امتیاز مٹ گیا، کوئی پتھر لا رہا ہے، کوئی گارا بنا رہا ہے، کوئی دیوار پر پتھر چننے میں مصروف ہے، کوئی اپنے حصے کا کوئی اور کام کر رہا ہے۔ یہ وہ بابرکت عمل تھا جس میں خود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا، اور آپ پتھر لا لا کر دیتے رہے، یہاں تک کہ اس باہمی تعاون اور اتحاد و یگانگت کی فضا میں تعمیر کعبہ مکمل ہوئی۔ سامعین، کعبہ کی تعمیر کو ابھی چند برس گزرے ہی تھے کہ اللہ کے حکم سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور رسالت کا اعلان فرما دیا۔ کیونکہ ہم نے سیرت رسول کے باب میں اپنی گفتگو کا آغاز کعبہ مقدسہ سے کیا ہے، لہٰذا ہماری گفتگو کا مرکز کعبہ مقدسہ ہی رہے گا۔ سامعین، قریش نے جو تعمیر کعبہ کی تھی اس کو ایک صدی بھی نہ گزرنے پائی تھی کہ کچھ ایسے اسباب اور وجوہات کا ظہور ہوا جن کی وجہ سے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دور حکومت میں کعبہ مقدس کی تعمیر از سر نو کرنا ضروری ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی گونج رہا تھا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ اے عائشہ، اگر تیری قوم کا زمانہ جاہلیت قریب نہ ہوتا تو میں بیت اللہ شریف کو منہدم کرنے کا حکم دیتا اور جن چیزوں کو قریش نے کعبہ سے نکال دیا ہے انہیں دوبارہ اس میں داخل کر دیتا، یعنی حتیم اور بنیادوں کا آدھا حصہ اور دروازے کو زمین کے برابر کر دیتا اور اس کے دو دروازے بناتا، ایک مشرق کی طرف اور دوسرا مغرب کی جانب۔ اس طرح میں ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں کی تعمیر کرتا۔ سامعین، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور فرمان کے مطابق کعبہ شریف کی تعمیر کا عزم رکھتے تھے، مگر ابھی اس سلسلے میں کوئی اقدام نہیں کر پائے تھے۔ ایک ایسا دلخراش واقعہ پیش آیا جس کے بعد تعمیر کعبہ انتہائی ضروری ہو گئی، اور وہ یہ کہ یزید نے مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کے لوگوں سے اپنی بیعت لینے اور بیعت سے انکار کرنے والوں سے جنگ کرنے کے لیے ایک لشکر جرار بھیجا، کیونکہ اہلیان مکہ اور مدینہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر چکے تھے، اس لیے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ نتیجتاً فریقین کے مابین جنگ چھڑ گئی۔ شامی فوجوں نے جبل ابی قبیس اور جبل کیکان پر منجیقیں نصب کر لی۔ شب و روز کعبہ پر سنگ باری کی گئی جس کے باعث کعبہ کی چھت اور پردے خراب ہو گئے اور دیواریں کافی حد تک کمزور ہو گئی، مگر اس بار ابرہہ کی طرح کا کوئی عذاب آسمان سے نہ آیا، کیونکہ اب اس نبی اعظم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ظہور ہو چکا تھا جسے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا تھا۔ سامعین، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعہ کے بعد
بیت اللہ کو اسی حال پر چھوڑ دیا تاکہ حج کے موقع پر لوگوں سے مشورہ طلب کیا جائے کہ تمام دیواریں منہدم کر کے کعبہ شریف کو نئے سرے سے تعمیر کریں یا صرف اصلاح و مرمت سے ہی کام چلایا۔ اور جب حج کا موقع آیا تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دی کہ صرف شکستہ دیواروں کی مرمت کر دی جائے، مگر سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تجویز سے اتفاق نہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کسی کا مکان نظر آتش ہو جائے تو کیا وہ مرمت اور پیوند کاری سے کام چلائے گا یا مکمل اسے نیا تعمیر کرے گا؟ اور پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا اب بیت اللہ کے متعلق تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ اور آپ نے فرمایا میں 3 دن استخارہ کروں گا اور جو بات مجھے سمجھ آئی اسے اختیار کروں گا۔ 3 دن کے بعد آپ نے کعبہ کی نئی تعمیر کا فیصلہ کیا، مگر اب کعبہ کی منہدم دیواریں گرانے کی ہمت پھر کسی میں نہ تھی۔ سب کے دل میں ایک خوف دامن گیر تھا، انہیں ڈر تھا کہ جو آدمی بھی دیوار توڑے گا وہ عذاب خداوندی کا نشانہ نہ بن جائے۔ بالآخر ایک آدمی جرأت کر کے دیوار پر چڑھ گیا اور اسے گرانا شروع کر دیا۔ باقی لوگوں نے جب دیکھا کہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا تو ان کی ہمت بھی بن گئی، وہ بھی اس کام میں شریک ہو گئے، زمین کی سطح تک دیواریں گرا دی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن بنیادوں پر تعمیر کی تھی وہ ظاہر ہو گئی، جنہیں اس وقت کے علماء، صلحاء اور وہاں موجود سب لوگوں نے دیکھا۔ اور پھر سیدنا عبداللہ بن زبیر نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان و خواہش کے مطابق مشرق میں اندر داخل ہونے کے لیے اور مغرب میں باہر جانے کے لیے دروازے سطح زمین کے برابر بنائے اور حتیم کی جانب سے جگہ ابراہیمی بنیادوں کے مطابق کعبہ شریف میں داخل کر دی۔ اور اس عظیم الشان کام کی بحسن خوبی تکمیل پر سیدنا عبداللہ بن زبیر نے بارگاہ الوہیت میں اظہار تشکر کے لیے ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ عمرہ بھی ادا کیا اور بارگاہ خداوندی میں سجدہ شکر بجا لائے۔ سامعین، سیدنا عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کردہ عمارت کعبہ تقریباً 10 سال قائم رہی اور آپ کی شہادت کے بعد جب حکومت حجاج بن یوسف کے ہاتھ آئی تو اس نے اس وقت کے خلیفہ عبد المالک بن مروان کو خط لکھا جس میں اس نے یہ بتایا کہ عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ شریف قریش کی تعمیر کے برعکس نئی بنیادوں پر قائم کر دیا ہے۔ اگرچہ معززین شہر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ابن زبیر نے ابراہیمی بنیادوں پر تعمیر کی ہے اور ہم نے ان بنیادوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے، اب آپ بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے؟ جس پر خلیفہ عبد المالک بن مروان نے لکھا چونکہ عبداللہ بن زبیر نے قریش کی تعمیر میں زیادتی اور اضافہ کیا ہے جو ایک غلط اقدام معلوم ہوتا ہے، لہذا عمارت کا عرض اپنے حال پر چھوڑ کر باقی حصہ منہدم کر کے قریش کی تعمیر کے مطابق بنایا جائے، یعنی حتیم والا حصہ برابر کر دیا جائے، دوسرا دروازہ بھی بند کر دیا جائے اور مشرقی دروازہ قد آدم کے برابر اونچا کیا جائے۔ حجاج بن یوسف نے فرمان شاہی کے مطابق عمل کیا اور ایک بار پھر ابراہیمی بنیاد کے برعکس قریش کی تعمیر کے مطابق کعبہ شریف بنا دیا، حتیم کا حصہ نکال دیا، مشرقی دروازہ اونچا کر دیا اور مغربی دروازہ بالکل بند کر دیا، جو کہ سنت ابراہیمی اور خواہش خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ عبد المالک بن مروان حدیث عائشہ صدیقہ جو کہ بخاری شریف میں درج ہے اس سے بے خبر تھا۔ سامعین، پھر کچھ عرصہ بعد ایک مرتبہ ایک وفد کے ساتھ حارث بن عبداللہ خلیفہ کے پاس آئے تو دوران گفتگو خلیفہ عبد الملک بن مروان نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ابن زبیر نے یہ حدیث اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں سنی ہوگی، جس پر حارث نے کہا ہاں ضرور سنی ہوگی، یہ حدیث تو میں نے بھی ام المومنین سے سنی ہے۔ پھر خلیفہ نے سوال کیا تم نے کیا سنا تھا؟ انہوں نے کہا
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھی کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عائشہ تیری قوم نے بیت اللہ کو تنگ کر دیا ہے، اگر تیری قوم کا زمانہ شرک قریب نہ ہوتا تو میں اثر نو تعمیر کر کے اس کی کمی کو پورا کر دیتا۔ عائشہ میرے ساتھ چل، میں تجھے اصل ابراہیمی بنیادیں دکھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا حتیم میں 7 ہاتھ اندر کا حصہ بیت اللہ میں شامل تھا اور اس جگہ ابراہیمی بنیادیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس جگہ دروازہ ایک مشرق میں اندر جانے کے لیے اور مغرب میں باہر جانے کے لیے بنا دوں۔ عائشہ تمہیں معلوم ہے تیری قوم نے اتنا اونچا دروازہ کیوں رکھا ہے؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا محض اپنی بڑائی خودی کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا ہے تاکہ وہ جسے چاہیں کعبہ شریف میں داخل ہونے دیں اور جسے چاہیں اسے اس سعادت سے محروم رکھیں۔ یوں جس آدمی کے اندر داخل ہونے پر وہ خوش نہ ہوتے اسے دھکا دے کر نیچے گرا دیتے، اور جس کا داخلہ ان کی خواہش کے مطابق ہوتا اس کی دستگیری کرتے۔ سامعین، خلیفہ عبد الملک بن مروان نے جب یہ سب کچھ سنا تو کہنے لگا کہ حارث کیا یہ حدیث تو نے حضرت عائشہ سے سنی تھی؟ اس پر حارث نے جواب دیا ہاں میں نے یہ خود سنی تھی۔ اس پر خلیفہ عبد الملک بن مروان کچھ دیر اپنی لاٹھی پر ٹیک لگائے سوچتا رہا، پھر کہا کاش میں بیت اللہ کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا، اس کے گرانے اور تبدیل کرنے کا حکم نہ فرماتا۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الحج میں موجود ہے۔ سامعین، پھر بیت اللہ شریف زمینی اور آسمانی آفات سے صدیوں محفوظ رہا۔ تقریباً 1000 سال کے بعد زبردست سیلاب آنے کی وجہ سے کعبہ مقدسہ زمین بوس ہوا، اور پھر اس کی تعمیر نو کا شرف اللہ رب العزت نے سلاطین عالم میں سے سلطان مراد خان کو عطا کیا۔ علامہ طاہر کردی سلطان مراد خان کی تعمیر کعبہ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حجاج بن یوسف نے 74 ہجری بمطابق 693 عیسوی میں کعبہ شریف تعمیر کیا تھا۔ اس کے بعد کبھی کبھار کعبہ کی اصلاح مرمت تو کی جاتی رہی مگر اسے منہدم کر کے دوبارہ تعمیر کرنے کی نوبت نہ آئی۔ اس تعمیر کے 966 سال بعد مکہ مکرمہ اور اس کے گرد و نواح میں اتنی شدید موسلادھار بارش ہوئی کہ جس کی نظیر تاریخ میں پہلے نہیں ملتی تھی۔ پھر ایک زبردست سیلاب آیا جس کے سبب کعبہ شریف منہدم ہو گیا، اور 1040 میں سلطان مراد خان نے اسے پھر تعمیر کیا۔ اس کے بعد علامہ طاہر کردی لکھتے ہیں کہ سلطان کی تعمیر کردہ عمارت کعبہ ہمارے اس دور تک قائم چلی آ رہی ہے۔ سامعین، یہ مختصر سا تذکرہ تھا مکہ مکرمہ اور کعبہ مقدسہ کا، اور اس کے جو اہم پہلو تھے وہ ہم نے آپ کے گوش گزار کر دیے۔ اب اس مختصراً تاریخی مطالعہ کے بعد ہم سیرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی خاتم النبیین والمرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ مطالعہ کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں سیرت طیبہ سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔